اللہ کے رسول کے اوپر وحی آتی تھی، آقا نے فرمایا کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز۔ اب وحی کیسے آتی تھی؟ اب یہ گھنٹی کی آواز، ہم اور آپ کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وحی کو آپ کے سامنے بتلا سکیں کہ وحی کی کیفیت کیا تھی۔ تو بہرکیف خلاصہ کلام یہ ہے کہ اختلافات تو بہت ہیں، لیکن انبیاء کرام کے جو تجربات اور مشاہدات ہیں، انسان کے پاس وہ الفاظ کی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اس کیفیات کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی پیش کیا گیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، شراب کا پیالہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے دودھ کے پیالے کو اٹھا لیا۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ نے اب فطرت کو پسند کیا۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے، پیدا ہوتے ہی پہلے اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کے دودھ کی ضرورت کا محتاج ہوتا ہے، اس میں غذائیت ہے۔ تو اس اعتبار سے جبریل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا یا فطرت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد نماز سے پہلے براق کو، وہ پتھر کے اندر ایک سوراخ تھا، اس کے اندر اس کو باندھ دیا گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہاں بھی اسباب کو اختیار کیا گیا۔ جنت کا براق تھا، وہ تو بھاگتا نہیں تھا کہیں بھی، لیکن پھر بھی اس کو باندھ دیا گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اسباب کو اختیار کرنی چاہیے۔ بیمار پڑ گئے ہیں، اللہ ٹھیک کر دے گا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، یہ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ دوا لائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اسباب کو اختیار کریں گے، لیکن اس سبب کے اندر جو تاثیر پیدا کرنے والی ذات ہے، ہمارا بلیف اور ہمارا ایمان ہونی چاہیے کہ اس دوا میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ کی۔ دروازہ کھلا رکھ کے سو جائیں گے، اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں براق کو باندھ دیا گیا تھا، حالانکہ بھاگنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، لیکن یہ ایک تعلیم تھی، امت کو ایک سبق سکھانا تھا کہ زندگی میں اسباب کو اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 10 سیڑھیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی، سیڑھی، اسی لیے اس کا نام معراج، عرج بی، مجھے اوپر چڑھایا گیا۔ اب وہ کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ ایکسکیلیٹر آپ دیکھتے ہیں آج، ایکسکیلیٹر آج ایسے لفٹ ہیں، تھوڑی دیر کے اندر کئی منزل آپ چلے جاتے ہیں، تو اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ کو لے جایا گیا۔ ایک سیڑھی تھی پہلے آسمان تک، دوسرے تک، تیسرے تک، 7ویں آسمان تک، پھر اس کے آگے جو ہے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر اس کے آگے پھر عرش تک، اللہ کے قریب تک 10 سیڑھیاں تھیں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا کہ یہ وہی سیڑھی ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اسی سیڑھی سے اس کو اوپر بھیجا جاتا ہے، اور جو کافروں کی روحیں ہوتی ہیں ان کو آسمان پہ قریب جانے کے بعد وہاں پہ محافظ نگراں فرشتہ روک دیتا ہے اور پھر اس کو نیچے لا لیا جاتا ہے۔ اب وہ اسفل السافلین، جہنم کہاں ہے بھائی؟ نیچے ہے، زمین کی 7 تہیں ہیں، اسفل السافلین نیچے جہنم ہے، اور جنت اوپر ہے۔ جہنم کا قیام اس روئے زمین کے اوپر ہی ہوگا، جہنم یہی ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اندر کی ہر چیز اگل دے گی، اندر کی چیزیں باہر آ جائیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے اندر 50 کلومیٹر نیچے جائیں گے تو کیا ہے؟ لاوا ہے، آتش فشاں ہے، پہاڑ ہیں، آگ ہے۔ بس جب زلزلہ ہوگا سب چیزیں جو ہے اوپر کی نیچے جائیں گی، نیچے کے اوپر آئیں گی، تو یہی دہکتی ہوئی آگ اور جہنم کا نشاں بن جائے گی۔ آج یہ زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ جو گریویٹی ہے، جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ ہم کو یہاں روکے ہوئے، لیکن کچھ کلومیٹر کے بعد جب اوپر جاتے ہیں تو یہ جو ہے زمین کا جو فورس ہے گریویٹی وہ نہیں باقی رہتی ہے، انسان ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ اگر آج کہیں سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ زمین جو ہے گریویٹی فورس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس کی، تو کیا ہوگا؟ تقریباً 60,000 کلومیٹر کی رفتار سے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، انسان، چرند پرند، جانور، حیوانات، سب کچھ اڑیں گے، اور اڑتے ہوئے وہ سورج کی طرف جائیں گے، اور سورج کے اندر جا کر یہ زمین کا ذرہ ذرہ اس طریقے سے راکھ اور بھسم ہو جائے گا کہ
اس کی عیشش اور اس کی راکھ کو بھی دیکھنے کے بعد پتہ نہیں چلے گا کہ دنیا کے اندر اس زمین کا کوئی وجود تھا اور اس زمین کے اوپر کوئی ایگزسٹنس تھا۔ یہ کیفیت قیامت کے قریب کی ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ تو بہرکیف یہ جو سیڑھی ہے، اسی سیڑھی کے ذریعے سے انسان کی روح کو بھی جو ہے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے مرحبا کہا، دعائے خیر دی۔ یہ بھی آتا ہے روایتوں کے اندر کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے داہنے جانب، کچھ لوگ بیٹھے تھے بائیں جانب، یا پھر ان کی روحیں تھیں۔ تمثیلی طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ بتلایا گیا کہ یہ سب کے سب انسان ہیں۔ حضرت آدم جب داہنے جانب دیکھتے تو مسکرانے لگتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے۔ اللہ کے رسول نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم کی نیک اولاد ہے کہ جن کے اعمال کو دیکھ کر کے یہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ بدکار لوگ ہیں حضرت آدم کی اولاد، ان کو دیکھ کر کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ روتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایک مثال ہے اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے کہ ہمیں اپنی اولاد کے اچھے اعمال پہ خوش ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو اچھے اعمال کی ترغیب اور اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری دولت ہے۔ اور اگر ہمارے بچے غلط افعال میں مبتلا ہیں، غلط اعمال میں مبتلا ہیں، اور ہم اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں صرف دنیا کی لالچ اور دنیا کی ہوس کے اندر بچہ بہت کمانے والا ہے لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسجد سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس خوش ہیں کہ دنیا کی دولت ہمارے پاس آ رہی ہے۔ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ساتھ ان کے اندر دین بھی ہے تو ہم کو خوش ہونی چاہیے، اور اگر دین نہیں ہے تو ان کو دین پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، دعائے خیر دی۔ تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ویلکم کیا، مرحبا کہا، دعائے خیر دی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں بھی انہوں نے استقبال کیا اور دعائے خیر دی، مرحبا کہا۔ پانچویں آسمان پہ تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی انہوں نے دعائے خیر دی، مرحبا کہا۔ چھٹے آسمان پہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اور پھر ساتویں آسمان پہ وہاں بیت المعمور ہے کہ جس کو ٹیک لگائے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء بیٹھے تھے، اور انہوں نے بھی دعائے خیر دی اور آپ کو مرحبا کہا۔ اور اس کے بعد پھر آگے گئے، جو سدرہ ہے، سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأویٰ، وہاں پہ جا کر جبریل امین ٹھہر گئے اور بولے کہ اب یہاں سے آپ کو آگے جانا ہے، اوپر عرش ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ تو شیخ سعدی نے کہا تھا جبریل امی کی اس گفتگو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کو انہوں نے اپنے اشعار کے اندر اس طریقے سے کھینچا تھا کہ چودر دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی۔ چودر دوستی مخلصم یافتی، اگر او جبرائیل اگر تو نے مجھے اپنی دوستی میں مخلص پایا، سنسیئر پایا، تو پھر مجھ سے منہ کیوں موڑ رہے ہو؟ یہاں تک ساتھ میں لے کے آ گئے، آگے بھی چلو۔ جبریل نے کہا اگر یکسرے منہ برتر پرم، اگر یکسرے منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اے میرے حبیب اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں تو تجلیات ربانی مجھے جلا کر خاکستر کر دے۔ تمام کے تمام احکامات اوپر سے اترتے ہیں، وہیں پہ رکتے ہیں، اور پھر وہاں سے نیچے کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ وہاں سے اوپر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور وہ صرف اجازت تھی حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر تشریف لے گئے اور پھر
وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. کیا بات ہوئی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کی تعریف توصیف، ہر طرح کی تعریف توصیف تحمید ثنا یا اللہ تیرے ہی لیے. آواز آئی ادھر سے، جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ اے نبی، اے میرے حبیب، آپ پہ صلاۃ و سلام نازل ہو، اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر، اللہ کی برکتیں نازل ہو آپ کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کی بھی شامل کر لیا اس کے اندر. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کہ اللہ یہ سلامتی، یہ رحمت، یہ برکت مجھ پہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ ہماری امت کے اوپر بھی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ جو احکامات دیے ہیں، ایک تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، دوسرے کہ آدمی اگر ایک نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا ملتا ہے. تیسرے، اگر آدمی کوئی برا عمل کرتا ہے تو ایک غلط کام کا 1 ہی گنا ملتا. آدمی اگر نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کیا تو بھی اس کو ثواب مل جاتا. آدمی برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں کیا تو اس پہ کوئی بھی اس کو گناہ نہیں ملتا اور کوئی بھی پنشمنٹ نہیں ملتا اس کو. اور تیسری بات یہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ جو شخص شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا. اب یہ پھر ایک تو ایسے گناہ ہوں گے شرک کے علاوہ کہ نماز نہیں پڑھی آپ نے، زکوٰۃ نہیں دیا، فرائض میں کوتاہی ہو گئی، رویا گر گرایا، اللہ سے مانگا، اللہ کی مرضی ہے چاہے تو معاف کر دے. لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مار دیا، کسی کی زمین کو ناجائز قبضہ کر لیا، زمین و جائیداد کو ہڑپ لیا، یتیموں کا مال کھا لیا، بیواؤں کا مال کھا لیا، کسی کو ناحق ستایا، گالی دے دیا، طاقتور ہیں آپ، مظلوم کو جو ہے تھپڑ رسید کر دیا، تو پھر یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ حقوق العباد. اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ جس کا حق آپ نے دبایا ہے، چھینا ہے، اس کے حقوق اس کو واپس نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو یہ فرق ہے کہ اللہ معاف تو کریں گے لیکن حقوق اللہ معاف کرے گا، لیکن حقوق العباد جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اور اس کے بعد پھر 5 وقت نماز، یعنی 5 وقت کی نماز، لیکن پہلے 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے واپسی میں ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے اپنی امت کا بہت تلخ تجربہ ہے، آپ کی امت 50 وقت کی نمازوں کو بیر نہیں کر سکے گی، لہذا جائیے واپس کچھ کم کروائیے. لہذا اللہ کے رسول تشریف لے گئے، 10 جو ہے کم کر دی گئی، پھر واپس آئے، پھر گفت و شنید کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے پھر واپس گئے. اس طریقے سے آتے جاتے 45 لیس ہو گئی، 5 نمازیں رکھی گئیں اور یہ کہہ دیا گیا کہ جو ان 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین. اللہ کے رسول آسمان پہ تشریف لے گئے تھے عرش معلیٰ پہ، اور وہاں پہ آپ کو نماز ملی تھی. لیکن اگر کوئی مومن نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ تو یہ نماز پڑھنا ہی اس کی معراج ہے، گویا کہ اللہ کا دیدار ہو گیا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو دیکھ رہے ہو مطلب تمہاری معراج ہو گئی، تم عرش تک تمہاری نگاہ پہنچ گئی. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن ہماری نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ادھر کعبہ، ادھر بت خانہ تھا اور بیچ میں تم تھے. بازاروں کی سیر،
دل میں کسی کی صورت، کسی کی مورت، کسی کا خواب و خیال، کسی صنم کی تصویر، ادھر کعبہ ادھر بت خانہ تھا اور بیچ میں تم تھے، نہ جانے بے خودی میں کس کو سجدہ کر لیا میں نے، کعبہ کے سامنے سجدہ کیا یا جو ہے بت خانہ کے سامنے سجدہ کر دیا، یا جو سامنے میری محبوبہ تھی یا جو صنم تھی میں نے اسی کو سجدہ کر دیا۔ یہ کیفیت ہے ہماری نماز میں۔ تو الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کیا ہے؟ مومنوں کی معراج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اب آنے کے بعد کیا ہوا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جب لوگوں کو بتایا، اپنی چچازاد بہن ام ہانی کو بتلایا، تو انہوں نے، آتا ہے روایتوں کے اندر کہ آپ کا دامن پکڑ لیا، چادر پکڑ لیا، اللہ کے رسول پلیز باہر نہ جائیں، پہلے سے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کہیں گے کہ جو ہے یہ اتنے سے کم عرصے کے اندر آپ ساتواں آسمان کی سیر اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا کر کے آ گئے، لوگ تو اور آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑائیں گے، آپ نہ جائیں آگے۔ اللہ کے رسول گئے صحن کعبہ کی طرف، ابو جہل وہاں موجود تھا۔ ابو جہل نے بطور طنز کے کہا، او محمد کیا حال ہے، آج پھر کوئی نئی بات بولنے والے ہو کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں میں نے آج یعنی گزشتہ رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، پھر ساتواں آسمان پہ میں گیا تھا اور پھر واپس میں آیا۔ ابو جہل کا، آجا ٹھہرو ٹھہرو، اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو کیا پوری قوم کو بلا لوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بلا لو۔ ابو جہل دوڑتا ہوا آواز لگاتا ہے، ساری کی ساری قوم کے لوگ جمع ہوتے ہیں، سب کے سامنے اللہ کے رسول نے یہی بات فرمائی۔ اب قوم نے کہا ارے بڑی اچھی بات ہے، چلو ابو بکر جو اللہ کے رسول کا خاص ہے اس کو بھی بلا لو، تاکہ ابو بکر بھی سن لے کہ محمد آج کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو واقعی میں دیوانہ پاگل اور مجنون لگ رہے ہیں، آج تک تو جو ہے اتنے زیادہ پاگل مجنون نہیں لگ رہے تھے، آج کچھ زیادہ لگ رہے ہیں۔ ابو بکر کو بلایا گیا، ابو بکر تشریف لائے، اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا آپ نے ایسا کہا ہے جیسا کہ ابو جہل کہہ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ابو بکر، یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں، یہی باتیں صحیح ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں تو اس میں کیا شک کی بات ہے، کیا گنجائش کی بات ہے، یہ بالکل 100% صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چونکہ میں بیت المقدس کو دیکھ چکا ہوں، اللہ کے رسول بتلائیے کہ بیت المقدس کے کچھ اشارات، کچھ نشانات۔ اللہ کے رسول نے تمام کی تمام تفصیل بتا دی۔ ابو بکر نے کہا بالکل سچ ہے، اور حالانکہ ایسا واقعہ تھا کہ کئی ایسے بھولے بھالے مسلمان بھی ایمان سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد کہ محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی بتلایا کہ میں راستے میں آ رہا تھا، فلاں قافلے سے ملاقات ہوئی، اس کا اونٹ ادھر کی طرف بھاگا تھا، میں نے اس کی رہنمائی کی، پتہ میں نے بتلایا۔ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ فلاں جو ہے قافلہ فلاں جگہ پہ رکا ہوا ہے، رات میں میرا گزر ہوا، وہ سب سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی بھی پیا ہے، کچھ نشانات بھی چھوڑ دیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میں نے وہاں سے پانی پیا ہے۔ آخر وہ سب کا سب قافلہ بعد میں آیا، آپ نے بتلایا فلاں وقت تک فلاں قافلہ یہاں مکے میں پہنچ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور ان قافلوں نے بالکل حقیقت بیانی کی کہ واقعی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا راستے کے اندر، لیکن مان تو لیا لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام کافروں کو، مشرکوں کو، اہل مکہ کو وارننگ دیا، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ کہ اے مکہ والو، اے مشرکو، اے کافرو، اگر یہ خدا کا محبوب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری بدمعاشیوں کی وجہ سے، تمہارے ان جو ہے کارناموں کی وجہ سے مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہونا پڑا، تو یاد رکھو کہ تمہیں مکے کے اندر بہت کم جو ہے رہنے کی مدت ملے گی، تمہارا حشر برا ہونے والا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سفر کرایا اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا، حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی۔
فلسطین کا علاقہ ہے، سیریا کا علاقہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اللہ سے ہم کلام ہونے کا کوہ طور ہے، وادی سینا ہے، یہ تمام کی تمام برکت کی جگہ ہے، تمام کے تمام اکثر و بیشتر انبیاء کے مدفن اسی جو ہے فلسطین، سیریا اور یمن کی سرزمین کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے اس مناسبت سے کہا کہ جو ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم نے اپنی نشانیاں دکھلائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت خوب سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہ کسی کو چاہتا ہے تو کم سناتا ہے، کسی کو چاہتا ہے تو ضرورت سے زیادہ سنا دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے تو جتنا چاہتا ہے اتنا ہی بتلاتا ہے، اور کسی کو دکھلانا چاہے تو بہت کچھ آگے بھی بتلا دیا کرتا ہے۔